کہ یہ کیسی ریاست ہے. مزدوروں نے سوچنا شروع کیا کہ ہمارا کام تو بادشاہ وقت کی اطاعت کرنا ہے. 18-20 گھنٹے یورپ میں کام لیا جاتا تھا. بدترین صورتحال تھی. غلامی کا دور تو ختم ہو گیا تھا مگر عملاً غلامی کا دور تھا. تو وہاں پہ کچھ دانشور بھی پیدا ہوئے. انہوں نے کہا کہ جناب انسان تو آزاد پیدا ہوتا ہے, اسے زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے. تو انسان کو آزادی کا حق ہونا چاہیے. اور یوں اخبار بھی نکلا, پرنٹنگ پریس بھی ایجاد ہو گیا تھا جرمنی میں, زبان بھی ترقی کر گئی تھی, دانشوروں کے اقوال بھی آ گئے تھے, شاعر بھی پیدا ہو گئے تھے. تو پھر وہ میگنا کارٹا معاہدہ ہوا برطانیہ میں, جس میں بادشاہ کو اور چرچ کو شکست دی. اچھا, اس سے پہلے یہ تھا کہ وہ بادشاہ اپنے نیریٹو کو نازم کرنے کے لیے مذہب کا سہارا لیا کرتے تھے. چرچ کا کام یہ تھا, ان کی بھی بڑی ریاستیں تھیں کہ وہ یہ پیغام دیں لوگوں کو کہ جس نے انحراف کیا ریاست کے بیانیے سے وہ بس کافر ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے. اور یہ بے تحاشا لوگ ہمیں سائنسدان ملتے ہیں, گلیلیو سے لے کر جان آرک تک, جنہیں ایجادوں کی وجہ سے قتل کیا گیا. یہی اسلامی دنیا میں بھی یہ ہوا. تو مگر یہ کہ جب انڈسٹریلائزیشن ہوئی اور یہ ساری چیزیں ہوئی تو پھر یہ آزادی کا تصور بھی آیا, اور وہیں پہ پھر جمہوریت کا تصور ڈیولپ ہوا. اور لوگوں نے یہ سوچا کہ ریاست پہ تو ریاست چلتی جو ہے, اب یہ ریاست کا لفظ آ گیا سلطنت کی جگہ, اور عوام کا لفظ آ گیا, رعایا کا لفظ ختم ہو گیا. اور لوگوں نے یہ کہا کہ جناب ریاست جو ہے وہ ہمارے پیسے سے چلتی, کام تو ہم کرتے ہیں, مزدور مڈل کلاس, یہ بادشاہ کو کیا حق ہے کہ وہ حکومت کرے. یوں جمہوریت کا تصور آیا اور پارلیمنٹ کی بالادستی کا تصور آیا. جب پارلیمنٹ کی بالادستی کا تصور آیا تو یہ ایک نیا تصور آیا کہ ایک تو عوام کو جاننے کا حق ہے, رائٹ ٹو نو, ریاست کے بارے میں. دوسرے, عوام کو اس بات کا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے حکمرانوں کو منتخب کریں اور ان کا احتساب کریں. یہ طاقت کے ذریعے حکمرانوں کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. جمہوریت میں یہ اصول طے ہوا. اس سے پہلے تو سارا معاملہ طاقت پہ تھا. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ اورنگزیب نے نہ کوئی نماز قضا کی, نہ اپنے کسی بھائی اور باپ کو زندہ چھوڑا. تو وہ معاملہ اورنگزیب کا نہیں تھا بلکہ سارے حکمرانوں کا تھا, کیونکہ شہزادے ایک جیسے ہوتے ہیں تو ہر شہزادے کو حق ہے کہ وہ بادشاہ بنے. تو اس لیے وہ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے, کیونکہ ٹرانسفر آف پاور کا کوئی تصور نہیں تھا. ٹرانسفر آف پاور کا جو تصور آیا, پرامن یعنی پیسفل ٹرانسفر آف پاور کا جو تصور آیا وہ جمہوریت میں آیا. اور وہ اس لیے آیا کہ عوام کو اپنے حکمرانوں کو منتخب کرنے کا حق ہونا چاہیے اور ان کے احتساب کا حق ہونا چاہیے. تو وہی یہ آیا کہ یہ عوام کو جو حق ملے گا وہ آزادی اظہار اور آزادی صحافت کے بغیر نہیں ملے گا. اگر عوام کو جاننے کا حق نہیں ہوگا تو وہ کیسے فیصلہ کریں گے, اور جاننے کا حق ہوگا تو اس کو وہ رائے عامہ کے لیے کیسے استعمال کریں گے. تو دو اصطلاحات ہمارے یہاں عام ہوئی, رائٹ ٹو نو, رائٹ ٹو انفارمیشن. کہ اگر کچھ لوگوں نے یہ تحقیق کی ہے, انہیں کسی پارلیمنٹ کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ وہاں کیا دھاندلی کر رہے ہیں پارلیمنٹیرین, تو جب تک انہیں رائٹ ٹو انفارمیشن نہیں ہوگا وہ لوگوں کو بتائیں گے نہیں, جب تک رائے عامہ ڈیولپ کیسے ہوگی. تو یوں یہ جمہوریت کے ساتھ آزادی صحافت کا تصور آیا, اور اس کی بنیاد برطانیہ کی ریاست بنی. اور برطانیہ میں پہلے کیونکہ مقتدرانہ نظریہ تھا, اتھارٹیرین تھیوری تھی, جس میں یہ تصور تھا کہ اخبارات کا کام صرف ریاست کے بیانیوں کو بیان کرنا ہے. اخبارات کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ ریاست کے بیانیے کے مقابلے میں کوئی اور بیانیہ دے. تو جب جمہوریت بحال ہوئی تو یہ کہا گیا کہ اتھارٹیرین رویہ اب نہیں چلے گا.
تو آزادی کا نظریہ آیا, لبریٹڈ تھیوری آئی کہ جس میں اخبارات کو آزادی دی گئی کہ وہ ہر قسم کے مواد کو لکھے. اور ایک دور آیا 15-20 سال کا. امریکہ اور یورپ کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر بات پہ وہاں تحقیق ہوتی ہے, کیونکہ جو بڑے سرمایہ دار تھے یا کرمنلز تھے, انہوں نے اپنی مافیا بنا لی, اجارہ داری بنا لی. اب یہ ہونے لگا کہ اسٹیل کی صنعت جس نے لگائی اس نے ڈبل روٹی کی بھی صنعت کارخانے لگا لیے, اس نے کپڑے کے بھی لگا لیے, اور اس نے اخبار بھی نکال لیا. اور نہ صرف اخبار نکال لیا بلکہ انویسٹمنٹ کر کے اپنے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیج دیا. تو پتہ چلا کہ اگر ڈبل روٹی خراب ہے تو اس کے خلاف خبر نہیں چھپ سکتی, کپڑے کی قیمت بڑھ گئی ہے تو اس پہ پارلیمنٹ میں کچھ نہیں ہو سکتا. تو وہاں کیونکہ ایک تحقیق کا مستقل ایک طریقہ ہے, تو وہ پھر جو میڈیا کے لوگ تھے, سوشل سائنس, انہوں نے کہا کہ یہ بھائی یہ تو نئی مافیا بن گئی ہے مکمل آزادی کے ساتھ, اور اس کے نتیجے میں تو عوام کے جاننے کا حق قتل ہو رہا ہے, اور کرمنل جو ہے وہ ریاست پہ چھا رہے ہیں. خاصی اس پہ بحث ہوئی اور بہت تفصیل ہے, مقدمات ہوئے. تو پھر سماجی ذمہ داری کا نظریہ آیا, سوشل رسپانسبلٹی کی تھیوری. وہ یہ تھی کہ میڈیا جو ہے, یعنی میڈیا کا لفظ تو بات اب آیا ہے, اس زمانے میں اخبارات تھے, وہ سماجی ادارہ ہے, سوشل انسٹیٹیوشن ہے. یعنی اخبار کو اتنا مقدس قرار دیا گیا. سوشل انسٹیٹیوشن وہ ہوتے ہیں جو معاشرے کو آگے لے کے چلتے, مثلا جیسے مذہبی ادارے, مساجد, مذہبی ادارے, مدرسے, تعلیم کے ادارے, صحت کے ادارے, یہ وہ انہیں سماجی ادارے کہا جاتا ہے جو بنیاد ہوتے ہیں معاشرے کی. خاندان سماجی ادارہ ہے, سب سے پہلا ادارہ جو ہے وہ خاندان ہے, کیونکہ خاندان سے ہی تربیت شروع ہوتی. تو یہ کہا گیا کہ یہ بھی اسی طرح کا اہم ادارہ ہے, یعنی سوشل انسٹیٹیوشن میں شامل کیا گیا میڈیا کو. اور یہ ایک ضابطہ اخلاق کی بات ہوئی کہ میڈیا کو ایک خاص ضابطہ اخلاق کے تحت کام کرنا چاہیے, اور میڈیا کی نگرانی کے لیے بھی قوانین بننے چاہیے. تو یوں میڈیا کی نگرانی کے لیے بھی قوانین بنے. اچھا, برطانیہ میں یہ ہوا کہ پہلے تو وہ لائسنس کا قانون تھا کہ لائسنس لینا پڑے گا. بعد میں جب یہ مزید شعور آیا تو یہ آیا کہ بھئی جب جاننے کا حق ہے عوام کو اور اخبار کی آزادی کی ضرورت ہے, تو پھر یہ ریاست کے پاس کیسے اختیار ہے کہ وہ کسی کو اجازت دے کہ وہ اخبار نکالیں یا نہیں نکالیں. تو وہاں پہ پھر تبدیلی آئی, اور وہ تبدیلی یہ آئی کہ اخبار نکالنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں, ہر برٹش سٹیزن کو اخبار نکالنے کا حق ہے. مگر اس کے ساتھ ہتک عزت کے قوانین بھی آئے. اس پہ بہت بڑا ایشو بنا کہ آپ کو پھر یہ تصور آیا کہ آپ کو آزادی سے لکھنے کا تو حق ہے, مگر کسی کی ذاتی زندگی کو آشکار کرنے کا حق نہیں ہے, کہ آپ کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی ذاتی زندگی. اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی, اور آج تک ہے کہ جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, سیاستدان ہوتے ہیں, اداکار ہوتے ہیں, کھلاڑی ہوتے ہیں, کیونکہ عوام ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی جاننا چاہیے. اس پہ بہت ڈیبیٹ ہے, اور برطانیہ کا جو شاہی خاندان ہے وہ ہمیشہ اس کا شکار ہوتا ہے کہ ان کے اسکینڈل آتے ہیں, شائع بھی ہوتے ہیں, اور اس پہ یہ اعتراض بھی ہوتا ہے. بعض اوقات رکوائے بھی جاتے ہیں کہ جی آپ نے کسی خاتون کی ملکہ کے خطوط آ گئے جو انہوں نے کہیں لکھے تھے, تو اس پہ کہا گیا کہ یہ پرائیویسی کا جو قانون ہے اس کے تحت آ جاتے ہیں. شہزادی ڈائنا کا جو معاملہ تھا وہ بھی اسی حوالے سے تھا, اور جس پہ ظاہر ہے کہ وہ سیلیبریٹیز ہونے کی وجہ سے ان کی ہر چیز کو لوگ شائع کرتے تھے جس پہ وہ حادثہ ہوا. تو یہ ایک ایشو کے طور پہ سامنے آیا, اور ہتک عزت کے قوانین پہ بہت زیادہ بحث ہوئی.
اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا میں جو سب سے اچھے حقوق عزت کا قانون ہے وہ برطانیہ کا، اور وہ قانون ابھی جو شہباز شریف کے حق میں فیصلہ ہوا ہے وہ بھی اسی قانون کی بنیاد پر ہے کہ آپ بغیر ثبوت کے پرسیپشن کی بنیاد پر کسی کو الزام نہیں لگا سکتے کہ بھئی پاکستان میں تصور پایا جاتا ہے کہ انہوں نے اربوں روپے کی دولت کمائی ہے. یہ ایک پرسیپشن ہے نا. ہمارے ہاں تو یہ پرسیپشن پہ ہم لوگ لکھتے بھی ہیں، چھاپ بھی دیتے. وہاں پرسیپشن پہ نہیں چھپ سکتا. یہ جو ڈیلی میل نے کیا تھا یہ پرسیپشن پہ کیا تھا. پرسیپشن سے مراد یہ کہ انہوں نے کہا کہ وہ کتنے ہزار ایکڑ کے محل میں رہتے ہیں لاہور میں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دھاندلی کی ہوگی برطانیہ سے جو فنڈ آیا تھا. تو یہ اس طریقے سے سماجی ذمہ داری کے رویے سے یہ بات وہاں آئی کہ میڈیا پہ بھی کچھ پابندیاں، اور پھر یہ بھی آیا کہ آپ کو مجرموں کو حق نہیں ہے کہ آپ انہیں پروجیکٹ کریں. ایسے لوگ جو جمہوریت کے دشمن ہیں انہیں پروجیکٹ کرنے کا حق نہیں. اور ایک اور بڑا حق آیا جو بالکل مختلف ہے کہ اگر کسی شخص، اور اس پہ پاکستان میں چودھری ظہور الہی یہ کیس جیت گئے تھے 1980 میں. ایک اخبار تھا لندن کا ملت، پاکستانی نکالتے تھے. تو وہ اس وقت یہ 80s کی بات ہے کہ وہ بھٹو صاحب کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا اور چودھری ظہور الہی منسٹر تھے. تو وہ کبھی وہ رہے تھے، کانسٹیبل رہے تھے، کبھی زندگی کے کسی حصے میں کانسٹیبل رہے تھے. تو یہاں عام طور پہ انہیں اب تک تانے کے طور پہ لکھا جاتا تھا کہ یہ فوڈ کانسٹیبل. اب وہ کیونکہ ملت والے جنرل ضیاء کے خلاف خبر چھاپ رہے تھے تو اچھا یہ بھی یہاں کہا جاتا تھا پاکستان میں کہ بھئی یہ تو ہیروئن کے اسمگلر ہیں چودھری ظہور الہی. لوگ اب لکھ دیا کرتے تھے، وہ بھی کبھی توجہ نہیں دیتے تھے. وہ ملت اخبار نے بھی لکھ دیا. چودھری ظہور الہی نے اس پہ مقدمہ کر دیا. تو ملت اخبار کے ایڈیٹر انعام عزیز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں نے تو پہلے سیریس نہیں لیا، مگر جب عدالت سے نوٹس آ گیا تو مجھے وکیل کے پاس جانا پڑا. اچھا وکیلوں کا بھی وہاں دو طرفہ نظام ہے. ایک سولٹر ہوتے جو پہلے سنتے ہیں، پھر ان کی الگ فیس ہوتی ہے، اور عدالت میں جانے والے علیحدہ ہوتے ہیں جو کیس بنانے والے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ نے کیوں لکھا کہ یہ فوڈ کانسٹیبل ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو تھے فوڈ کانسٹیبل. تو انہوں نے کہا یہ کوئی جرم تھوڑی ہے کرتے آپ اس طرح، تو آپ نے ان کی تصدیق کی، اب آپ اس کو بھگتنا پڑے گا آپ کو کہ اگر وہ کانسٹیبل تھے یا چپراسی تھے تو اس کو آپ منفی انداز میں نہیں پیش کر سکتے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے الزام لگایا ہے ان پہ اسمگلر، انہوں نے کہا اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا نہیں ثبوت تو نہیں، یہ تو پاکستان میں عام سی بات ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو آپ کو سزا ہو جائے گی. اور وہ پھر سزا ہوئی، وہ اخبار بند ہوا، انعام عزیز کو دل کا دورہ پڑ گیا، وہ تو انہوں نے معاف کر دیا وغیرہ. تو اتنے زیادہ اتنا صاف قانون ہے اخبارات اور میڈیا کے حوالے سے کہ کسی کے بغیر ثبوت کے آپ الزام نہیں لگا سکتے. تو وہ اس میں پھر نئی نئی جہتیں آئیں. وہ یہ بھی آیا کہ آپ مذہبی جنونیت کو نہیں اجاگر کر سکتے، جو انتہا پسند ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. اور اس میں بہت ساری جہتیں آئیں. مختلف جنگوں کا معاملہ آیا. جب عراق پہ حملہ ہوا تو اس پہ بی بی سی نے بڑا اسٹینڈ لیا. انہوں نے ایک ڈاکٹر تھے ڈاکٹر کیری، انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ نے بغیر ثبوت کے حملہ کیا اور برطانیہ والوں نے بھی ان کی مدد کی ہے. تو اس پہ بڑا کیس چلا. بعد میں وہ ڈاکٹر صاحب نے خودکشی کر لی اور وہ ثبوت نہیں پیش کر پائے تو بی بی سی کے چیف کو ریزائن دینا پڑ گیا. جبکہ وہ بات کسی حد تک صحیح تھی کہ امریکہ نے جو حملہ کیا تھا وہ تو جھوٹ کی بنیاد پہ کیا تھا. وہ تو کہتے تھے کہ وہاں کیمیائی ہتھیار جو دنیا کو تباہ کرنے کے وہ بنا لیے، وہ بعد میں مل نہیں پائے. مگر اس کی وجہ سے بی بی سی کے نمائندے کو، بی بی سی کے چیف کو جو ہے ریزائن دینا پڑ گیا، کیونکہ ان کی خودکشی کی وجہ سے وہ ثابت نہیں کر پائے کہ برٹش حکومت پہ یہ الزام. اچھا بر صغیر میں یہ ہوا کہ بر صغیر میں انگریزوں نے اخبار نکالے. ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور سے اخبار نکلنا شروع ہوئے. اس سے پہلے اخبار کا تصور نہیں تھا، کیونکہ مغلوں کے دور میں
جاسوسی کا نظام تو بڑا مضبوط تھا، اس لیے کہ جاسوسی تو اس لیے کرتے تھے کہ وہ کوئی بغاوت ہو اور کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس پہ، اور وہ عرب لے کے آئے تھے اور وہ تیز رفتار گھوڑوں کا تصور تھا اور ایک جگہ بڑا ماڈرن کیا تھا انہوں نے، ہر جگہ وقار نگار موجود تھے، 3 آدمی ہوتے تھے شہر میں جو ہر معاملے کی رپورٹ کرتے تھے بادشاہ کو. اور بہت سے ایسے واقعات ہیں، کئی ایسے واقعات ہیں کہ کوئی بڑا واقعہ ہو گیا، واقعہ یہ ہو گیا کہ وہ جو اپنے صوبیدار یا گورنر نے کسی لڑکی کو ریپ کر دیا، اس کے خاندان والوں کو قتل کر دیا، تو وقار نگار نے وہ بات رپورٹ نہیں کی بادشاہ کو، وہ بات چھپا لی. بعد میں جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے سب کو پھانسی دے دی. اس حد تک وہ سیریس تھے کہ آپ نے جو واقعہ ہے اس کو چھپا لیا، اس کو اتنا ہی بڑا ظلم قرار دیا گیا. مگر وہ عوام کے لیے نہیں تھا، وہ سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے تھا. اخبار اور اس اگرچہ کہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے میں اخبار نکلتا تھا، مگر وہ جو اخبار تھا وہ دربار کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں تھا، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، اخبار کی جو تاریخ ہے اس میں نہیں آتا. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور سے اخبار نکالے اور انگریزوں نے نکالے، اور ان انگریزوں نے نکالے جنہیں ایسٹ انڈیا کمپنی نے نکال دیا تھا، اور وہ لوٹ مار کرتے تھے افسران، ان میں جھگڑا ہوتا تھا تو انہوں نے اخبار نکالے. کمپنی کی حکومت تو خیر تیار ہی نہیں تھی کہ یہاں پریس لگے اور اخبار ہو، مگر بہرحال ایک صاحب تھے ہٹکی، وہ بڑا لمبا معاملہ، انہوں نے یہ اخبار نکالا اور اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ یلو جرنلزم جو ہے ہٹکی گزٹ کے ذریعے ہوا، ان کے خلاف مقدمات ہوئے، وہ لڑتے رہے، بعد میں انہیں سزا ہو گئی اور ان کا اخبار بند ہو گیا. مگر 1822 تک کوئی باقاعدہ قانون نہیں تھا ہندوستان میں. 1822 میں اچھا، جب پہلے تو انگریزی کے اخبار نکلے، بعد میں پھر مقامی زبانوں کے اخبار نکلنے لگے، ہندی کا، اردو، بنگالی، ملیالم، بہت زیادہ پنجابی کے اخبار نکلنے لگے. تو جب وہ اخبار نکلنے لگے تو کمپنی کی حکومت کو خطرہ ہوا کہ یہ اخبار تو عوام پڑھتے، ظاہر لوگ پڑھتے ہندوستان کے، انگریزی کا اخبار تو نہیں پڑھتے تھے، تو اس سے تو وہ اس لیے خوفزدہ رہتے تھے کہ وہ اخبار، انگریزی اخبار جب 1 سال بعد یا 9 مہینے بعد لندن پہنچے گا تو اس کی خبر پہ برطانوی حکومت کوئی ایکشن نہ لے لے. مگر یہ جو اخبار تھے ہمارے، اصل میں اگرچہ کہ ان کی اشاعت بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی، مگر وہ عام آدمی تک جاتے تھے. ٹیپو سلطان کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں، مرہٹوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو وہ ساری خبریں. تو انہوں نے 1822 میں پہلا قانون نافذ کیا، اور یہ قانون پرمٹ کا قانون قرار پایا. اور اس میں 2-3 بہت بنیادی باتیں تھیں جو آج تک چلی آ رہی. پہلی بات تو یہ تھی کہ پرمٹ کے بغیر اخبار شائع نہیں ہوگا، پرمٹ کے بغیر اخبار شائع کرنا غیر قانونی ہوگا. دوسری بات یہ تھی کہ اخبار کے سارے مواد کی ذمہ داری ایڈیٹر پہ ہوگی، اور ایڈیٹر اور پبلشر کا نام اور دفتر کا پتہ اس میں شائع ہوگا اور ڈکلیریشن میں بھی شائع ہوگا. اور اگر ایڈیٹر تبدیل ہوگا اور کوئی صحافی تبدیل ہوگا تو اس کی اطلاع دی جائے گی حکومت وقت. تیسرے یہ تھا کہ جب تک کمپنی کا افسر سینسر نہیں کرے گا اخبار شائع نہیں ہوگا. تو یہ پہلا سیاہ بر صغیر کا آغاز ہی سیاہ قانون سے ہوا، اور یہ پرمٹ کا قانون تھا. ایک ریفارمر تھے راجا رام موہن رائے، انہوں نے ہندوؤں میں جدید تعلیم کے لیے اور ستی کی رسم کے خلاف بڑی تحریک چلائی تھی. وہ بہت عالم آدمی تھے، بہت سی کتابیں لکھی تھیں، اسلام قرآن شریف کا بھی ترجمہ کرنے کی کوشش کی تھی. تو وہ برٹش انڈیا گورنمنٹ کے اقدامات سے بہت متاثر تھے. ان کا یہ خیال تھا، یہ ان کا تصور تھا کہ انگریز جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانیوں کو بھلائی کے لیے آئے، حقیقتاً یہی بات ہے، جبکہ یہ ایسا تھا نہیں، وہ تو لوٹنے کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے اس قانون کو چیلنج کیا، پہلے یہاں چیلنج کیا، کلکتہ میں کیا، پھر کسی نے انہیں کہا کہ جناب وہ برطانیہ میں، تو میں نے آپ سے کہا نا کہ وہاں تو کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے.
تو وہاں کیونکہ کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے اخبار نکالنے کے لیے، تو اب آپ ہندوستانی بھی برطانیہ کے شہری ہیں، تو یہ قانون پرمٹ کا غلط ہے، یہاں پہ بھی ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے۔ تو خیر وہ یہ مقدمہ لڑنے لندن گئے، پریوی کونسل میں انہوں نے مقدمہ لڑا، مگر ان کی پٹیشن ریجیکٹ ہو گئی۔ عدالت نے کہا کہ برٹش سٹیزن اور ریاستوں کے کالونی کے شہریوں کے درمیان فرق ہے، تو جو برٹش سٹیزنز کو حقوق حاصل ہے وہ کالونی کے لوگوں کو نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ آپ کی حیثیت غلاموں کی ہے، تو آپ کو وہ حق نہیں مل سکتا جو ہم نے برطانیہ کی شہریوں کو دیا۔ خیر وہ راجہ صاحب نے تو بہت جذباتی تھے، انہوں نے اپنا اخبار بند کیا اور یہ تاریخی اعلان کیا کہ سینسر شدہ اخبار نکالنے اور پرمٹ لینے سے بہتر ہے کہ اپنے اخبارات بند کر دیے جائیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ بہت دنوں بعد، کوئی 10-15 سال بعد اس پہ خاصی ڈیبیٹ ہوئی۔ انگریز ایڈیٹروں نے کہا کہ پرمٹ کا لفظ اچھا نہیں لگتا، تو پھر ڈکلیریشن کا لفظ آ گیا، اس کا ٹائٹل چینج ہو گیا، ڈکلیریشن کا قانون آ گیا۔ مگر ڈکلیریشن کا مطلب انگریزی کا جو لفظ ہے ڈکلیریشن، اس سے بالکل مختلف ہو گیا ہے یہاں۔ ڈکلیریشن کا مطلب یہ کہ آپ ڈکلیئر کریں کہ آپ کے پاس آپ کے پرس میں 5000 روپے امریکہ کی کرنسی، یہی ہے نا ڈکلیریشن کا مطلب۔ مگر یہاں ڈکلیریشن کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپلیکیشن دیں گے، گورنمنٹ اسے ایکسیپٹ کرے گی تو پھر ڈکلیریشن آپ کو ملے گا۔ مگر وہ ڈکلیریشن کا ہوا۔ اچھا یہ جو 1822 کا قانون ہے، اس کی 2-3 شقیں آج تک استعمال ہو رہی، تو وہ بہرحال اس کے بعد پہلی 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد ایک گیجنگ ایکٹ آیا، جس میں برٹش انڈیا گورنمنٹ نے نئی پابندیاں لگائیں اور اخبارات کے پرمٹ ڈکلیریشن کو سخت کیا، جرمانے کی سزا دی۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ پھر 1873 میں جو ہے وہ آیا سیکریٹ ایکٹ، پھر ورناکولر پریس ایکٹ آیا، جس میں مقامی اخبارات پہ بہت زیادہ پابندیاں لگا دی گئی انگریزی اخبارات کے لیے۔ یہ ایک سلسلہ چلتا رہا۔ نئی صدی آزادی کی صدی تھی، بہت سارے اخبارات نکلے جنہوں نے، کانگریس بن گئی، مسلم لیگ بن گئی۔ کانگریس نے جو ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے تحریکیں چلانا شروع کر دی۔ مسلم لیگ اور کانگریس نے، مسلم لیگ کا تو کم کردار تھا، مگر بہرحال کانگریس کے ساتھ مل کے مولانا محمد علی جوہر نے خلافت تحریک چلائی، پھر کوئک انڈیا موومنٹ چلی۔ یہ سب اس کے پس منظر میں پھر 1910 کا ایکٹ آیا، جس میں مکمل طور پہ اختیار تھا حکومت کو کہ وہ جرمانے کرے، زر ضمانت تبدیل کرے،